ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو، میں نے جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں شخص دنیا میں آئے گا، ماں کو بھی پتہ نہیں تھا، باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں فلاں شخص آئے گا، فلاں عورت آئے گی. یہاں تک کہ آنے والے خود انسان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں پیدا ہوں گا. کوئی وجود، کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. انسان پہ ایک یہ وقت بھی ہوتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بالکل وجود نہیں تھا. پھر اس کے بعد انسان کے اوپر ایک اور کیفیت آتی ہے، ایک اور دور آتا ہے. وہ انسان ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، پہلے ایک نطفہ کی شکل میں ہے، پھر اس کے بعد خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے اس سے، اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کا فرمان عالی نقل ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدوق پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا. حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا حضور نے کہ پہلے 40 دن جب حمل ٹھہرتا ہے عورت کے رحم میں تو یہ انسان 40 دن مادہ منویہ کی صورت میں رہتا ہے. پھر اگلے 40 دن جمع ہوا خون بنا رہتا ہے، اور پھر اس سے اگلے 40 دن گوشت کا ایک ٹکڑا بوٹی بنتی ہے، اس سے پھر اللہ اس کے اعضاء کو بناتا ہے. یہ 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
روح ڈالنے کا جب وقت آتا ہے، ابھی روح پڑی نہیں اس بچے میں، فرشتہ کاغذ اور قلم لے کر آ جاتا ہے اور آ کر 4 سوال کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ، یہ جو بچہ اب ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی روزی کتنی ہوگی؟ سب سے پہلا سوال جو فرشتہ آ کر پوچھتا ہے اللہ سے اور لکھتا ہے اس بچے کے بارے میں، ابھی اس میں سانسیں نہیں پڑی، ابھی صرف اس کا وجود مکمل ہوا ہے، روح نہیں ڈالی گئی۔ اللہ روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کو یہ لکھوا دیتے ہیں کہ اس کا رزق اتنا اتنا ہوگا اور ایسے ایسے اس کو حاصل ہوگا۔ جس رزق کے پیچھے آج ہم مارے پھرتے ہیں، جس رزق کے پیچھے آج ہم نے رات اور دن کو ایک کر دیا ہے، جس رزق کے پیچھے آج حرام اور حلال کی تمیز کو مٹا دیا گیا ہے، جس رزق کے پیچھے آج بھائی کا قاتل بن چکا ہے، یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے حق کو غصب کیا جاتا ہے، جس رزق کو حاصل کرنے کے لیے آج فرائض کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، وہ پیارے خدمات کے شعبے، لوگوں کی بیماری کا علاج کرنے کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، سیاست کا پیارا شعبہ، آج معاف کرنا، ان شعبوں کو بھی کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ حرام حلال کی تمیز کو مٹا کر ان شعبوں کو بھی مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ کوئی خدمت والی بات نہیں رہ گئی ڈاکٹریٹ میں، کوئی خدمت والی بات نہیں رہ گئی سیاست میں، عمومی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کوئی تعلیم اور تربیت والی بات نہیں رہ گئی تعلیم کے اندر۔ تعلیم کے نام پہ آج ہمارے تعلیم کو آگے پھیلانے والے اسکولوں اور کالجوں کی آڑ میں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، وہ خدمت والا جذبہ ہی نہیں رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ رزق ہے جس کو فرشتے نے اس وقت اللہ سے پوچھ کے لکھ لیا تھا جب ابھی بچے کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی، اللہ نے اس وقت لکھوا دیا تھا۔ اور پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا اللہ، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی؟ اللہ پاک اس کی زندگی لکھوا دیتے ہیں۔ آج جس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب وہم کا شکار ہو چکے ہیں، اتفاقاً اگر کسی گھر کے اندر 1 سال کے اندر 2-3 فوتگیاں ہو جائے، سال 2 سالوں میں 3-4 2-3 فوتگیاں اوپر تلے ہو جائیں تو عجیب و غریب لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے، شاید ہمارے گھر کے اندر کسی نے کچھ غلط کر دیا ہے، شاید ہمارے گھر کے اندر جنات کا سایہ اور آسیب ہو چکا ہے، بس ہمارے گھر میں ہی فوتگیاں ہونی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرشتے کو اس وقت اس کی عمر کے بارے میں بتا دیا تھا جب ابھی اس کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ ابھی 4 مہینے مکمل ہوئے ہیں، 5واں مہینہ شروع ہوتے ہی اس میں حدیث شریف میں آتا ہے روح ڈال دی جاتی ہے۔ خیر،
رب ذوالجلال اس وقت فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں ابھی جب 4 مہینے اس کے مکمل ہوتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. پھر یہ کہاں اور کس حالت میں مرے گا؟ فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے، یا اللہ یہ جو بچہ ہے یہ کس جگہ میں، کس حالت میں، کس مقام پر مرے گا؟ اس وقت اللہ رب ذوالجلال فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں یہ تیسری بات بھی. اور چوتھی بات جو فرشتہ پوچھتا ہے، چوتھا سوال جو فرشتہ پوچھتا ہے اس وقت جب ابھی بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہے، 4 مہینے کا حمل ہے، 5واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، روح ابھی ڈالی جائے گی. ڈالنے سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. اب بھائی اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. میں بھی دنیا میں آ گیا، آپ بھی دنیا میں آ گئے، لیکن ہمارے ساتھ نیک بختی والا معاملہ ہوگا یا بدبختی والا معاملہ ہوگا، یہ اس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. بدبخت جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور جو نیک بخت ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. میں بھی دنیا میں آ گیا، آپ بھی دنیا میں آ گئے، ہم نے بچپن گزار لیا، جوانی بھی گزار لی، اب بڑھاپے کے اندر آ گئے، لیکن آخری خاتمہ کس کام پہ ہوگا؟ اچھے کام پہ ہوگا، برے کام پہ ہوگا، بدبختی پہ ہوگا، نیک بختی پہ ہوگا، یہ میرے رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. کسی کو کیا پتا کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا؟ تو بہرحال ایک وہ زندگی کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر دوسرا دور آتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں آتا ہے، اور روح پڑنے کے بعد عمومی لحاظ سے بچہ 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. روح پڑنے کے بعد عمومی لحاظ سے بچہ 5 ماہ، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، اس سے کم بھی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. مسئلہ یہ ہے شرعی کہ اگر کوئی بچہ شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہو جائے، 6 ماہ بعد یعنی 7واں منتھ لگ گیا، 6 ماہ بعد اگر 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو جائے، چمیں گویاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا بچہ حلالی ہے اور اسی جوڑے کا بچہ ہے جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اور یہاں ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، وہ 6 مہینے ہو گئے شادی کو، بچہ پیدا ہو گیا، پچھو لے کے آئے ہونے نے، پچھو لے آندھا ہونا ہے. ایسی غلط باتیں، یہ الزام ہے، روز محشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا. یاد رکھنا شرعی مسئلہ یہ ہے، کسی کے گھر میں 6 ماہ کے بچے کی ولادت ہو، وہ بچہ اسی کا ہوتا ہے، کسی اور کا. ہاں خاوند اگر انکار کر دے وہ الگ بات ہے، خاوند اگر انکار کر دے پھر وہ الگ مسئلہ ہے، مفتیان کرام اس پر فتویٰ دیتے ہیں اور دیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن خاوند بھی اگر انکار نہیں کرتا تو کسی کو یہ جسارت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ یہ الزام لگائے کہ یہ 6 مہینے بعد بچہ کیسے آ گیا، پیچھے سے لے کے آئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ انتہائی غلط ہے۔ تو بہرحال بچے کی ولادت 9 ماہ سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، 9 ماہ سے اوپر بھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور کئی واقعات ایسے بزرگوں کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ وہ 9 ماہ سے زیادہ دیر تک ماں کے پیٹ میں رہے، جب ولادت ہوئی تو ان کے دانت پورے تھے۔ ایسے واقعات بھی آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ہم جب تک چاہتے ہیں ماں کے رحم میں بچے کو ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے پھر ماں کے پیٹ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اندر نہیں رہتا، اور جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا بچے کی ولادت بھی نہیں ہوتی اس وقت تک۔ جبکہ قدرت کا یہ نظام ہے، 9 ماہ سے پہلے بھی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اور 9 ماہ کے بعد بھی، 9 ماہ سے اوپر بھی زیادہ دیر تک بھی رہتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ جیسے چاہے۔ ایک وہ وقت تھا انسان پر، پھر ماں کے رحم میں ایک دور وہ آیا جب مادہ منویہ کی صورت میں یہ انسان ٹھہرا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا بنا، پھر اعضاء مکمل ہوئے، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، پھر 5 مہینے بعد روح کے ڈلنے کے یہ دنیا کے اندر بچہ آیا، پھر ہم دنیا کے اندر آئے۔ یہ تیسرا دور ہے۔ یہ انسان کے اوپر کتنا دور ہے؟ تیسرا دور ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر آیا، اور آتے ہی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ پتہ کیوں رونا شروع کر دیا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی کے شعر میں ایک میں لکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے جب تو پیدا ہوا کیا ہو رہا تھا؟ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور دوسرے لوگ ہنس رہے تھے، یعنی وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور تو جب پیدا ہوا تو رو رہا تھا۔ یہ تیسرے دور کے اندر۔ اور جو بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو آکسیجن لگا دیتے ہیں، وہ 5 منٹ تک نہ روئے، 5-10 منٹ، وہ کہتے ہیں اس میں آکسیجن کی کمی ہے، وہ شیشے میں بند کر دیتے ہیں۔ شیشے کی بات آئی، میں قربان جاؤں اللہ کے نظام سے، واللہ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی تکلیف کے، روح پڑنے کے بعد بھی بچے کو 5 ماہ تک ماں کے شیشے میں بند رکھتا ہے۔ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی دوائیوں پہ خرچہ، کوئی ڈرپ لگانے پہ خرچہ، وہاں کوئی دودھ پلانے پہ خرچہ، وہ جو خون اللہ نے رزق اس کا بنایا اندر، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچ ہوتا ہو؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں اللہ نے ایسا نظام بنایا، ایسی نالیاں اس کو لگا دی کہ ماں کے رحم میں جو مرتبان کی شکل میں ہے، جار اور شیشے کی شکل میں ہے، اللہ اس کو 5 مہینے تک وہاں روزی رزق پہنچاتا رہا۔ پھر دنیا کے اندر آ گیا۔ دنیا کے اندر دیکھو 5 منٹ تک بچہ نہ روئے، 10 منٹ تک اس کو جار میں لگا دیتے ہیں، شیشے میں لگا دیتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن، 15 دن، 20 دن وہاں شیشے کے اندر مرتبان کے اندر بند رکھتے ہیں۔ ابھی بچہ کمزور ہے، ابھی تندرست نہیں ہے، یہ وہی بچہ ہے جو بغیر کسی تکلیف میں ماں کے پیٹ کے اندر کھاتا اور پیتا رہا اور پلتا رہا، اور یہاں اب ڈاکٹروں کے بس میں چلا گیا، لاکھوں روپے خرچہ آ گیا۔ تو خیر پیدا ہوتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تو روتا رہا، لوگ ہنستے رہے، لوگ خوشیاں مناتے رہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا یہاں ایک نکتہ سمجھایا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے یہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، ہنستا کیوں نہیں ہے؟ رونے کے سوا اسے کوئی ہنر نہیں آتا، اسے کسی قسم کا ہنر نہیں آتا۔ بچے کو صرف ایک ہنر آتا ہے، اور وہ ہنر ہے رونا۔ اس کو پیاس لگتی ہے وہ تب بھی روتا ہے،
اس کو بھوک لگتی ہے وہ تب بھی روتا ہے، اس کو گرمی لگتی ہے وہ تب بھی روتا ہے، اس کو سردی لگتی ہے وہ تب بھی روتا ہے۔ سوئے سوئے اچانک ماں کا بازو بچے کے اوپر آ گیا، ماں کی ٹانگ بازو کے اوپر آ گئی، ماں کا جسم تھوڑا سا بھی بچے کے اوپر آ گیا، زور پڑا، بچہ تب بھی روئے گا، اس کا کام ہی رونا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے معارف القرآن کی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذلہم العالی، ان کے والد محترم، انہوں نے معارف القرآن کے اندر بڑا پیارا جملہ یہاں پہ لکھا ہے، کہتا پتہ ہے، فرماتے ہیں پتہ ہے یہ کیوں روتا ہے بچہ؟ یہ بچہ بڑوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ بچہ کن کو سمجھاتا ہے؟ بڑوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ روو روو روو، رونے پہ خوراک ملتی ہے، رونے پہ تکلیف دور ہوتی ہے، رونے پہ دودھ ملتا ہے، رونے پہ رزق ملتا ہے، رونے پہ پریشانی دور ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اور یہ بچہ کہتا ہے روو، کس کے سامنے؟ روو اللہ کے سامنے۔ تمہیں تکلیف آئی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہیں پریشانی آئی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہیں رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہیں بیماری کی صورت میں پریشانی کا سامنا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ سے رونا شروع کر دو، اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دو۔ میرا رب تمہارے لیے، تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایسے اسباب اور ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ تمہیں آرام و سکون ملے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن کیا کریں، آج ہمارے اوپر تکلیفوں کے انبار ہیں، پریشانیوں کے انبار ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں تعویذ دے دو ہماری بیماری دور ہو جائے، ہمیں تعویذ دے دو ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی۔ نفل پڑھتے ہو؟ نہیں جی۔ اللہ سے مانگتے ہو؟ نہیں، تو ہمارے بڑھیا کرنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ خاک دعائیں مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ نماز پڑھ کے مانگتے نہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے دامن تو پھیلاؤ، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں تو رکھو، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو تو صحیح، نماز پڑھ کے رکھو۔ قرآن نے یہی تو سمجھایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک تو اللہ کی رضا میں راضی رہو، صبر سے برداشت کرو تکلیف کو، اور دوسرا نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ نمازیں کون سی ہیں؟ 5 ٹائم نماز تو ہے ہی فرض، مفسرین فرماتے ہیں نوافل ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھو، اللہ پاک ہر تکلیف کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے مانگتے کوئی نہیں۔ وہ معصوم سا بچہ، اس کو پتہ ہے کہ دینے والا میرا ابو ہے، وہ معصوم سا بچہ، اس کو پتہ ہے کہ دینے والی میری ماں ہے، مجھے دودھ پلانے والی یہ ہے۔ وہ اس کے سامنے روتا ہے، اپنی تکلیف پہ بھی روتا ہے، اپنی بھوک پہ بھی روتا ہے، اپنی پیاس پہ بھی روتا ہے، پھر ماں فٹافٹ اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ ہم بھی اس رب ذوالجلال سے مانگے تو صحیح، وہ تو ماں سے کہیں زیادہ رحم دل ہے، اس سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عطا نہ کرے تب کہنا، لیکن ہم اس سے مانگتے ہی کوئی نہیں، ہم کوسوں دور ہیں اس سے۔ ایک بزرگ، ان کا واقعہ آتا ہے حدیث شریف کے اندر، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، پہلے عمریں بہت زیادہ تھی، اور اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 60-70 سال تک یہ میری امت کی عمومی لحاظ سے عمریں ہیں، اور پہلے سینکڑوں سالیں عمریں ہوتی تھی۔ تو حدیث شریف میں ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، بزرگ کا، 500 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، 500 سال تک۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ سے مانگنے میں ہچکچاہٹ، شرم محسوس کرتے ہیں،
اور گناہوں میں اور غلط کاموں میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے بالکل بھی۔ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، اللہ نے فرمایا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس آدمی کو کہا، اس آدمی نے پتہ کیا کہا کہ یا اللہ 500 سال تک میں نے آپ کی عبادت کی ہے، پھر بھی میں آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ میرے 500 سال تک کی عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں، سجدے، رکوع، تشہد، نوافل، ذکر و اذکار، یہ کہاں گئے؟ میں آپ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو 500 سال کی عبادت لے کر پیش ہوا اللہ کے سامنے، اور ہمارے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں حقیقتاً، نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ساڈے کو کیڑی گناہ غلطی ہو گئی، کیڑا گناہ ہو گیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو ذرا وہ دوسرے علاقے کی سیر کراؤ، گرم علاقے کی، اس کو ذرا سیر کراؤ۔ گرم علاقے لے گئے نہیں گئے، لیکن وہ جو رستے جاتے تھے نا گرم علاقے میں جہنم کی طرف، ذرا ان رستوں کی اس کو ذرا سیر کراؤ۔ فرشتے لے گئے، اب جب اس رستے پہ لے کے گئے، توبہ توبہ، گرمی، یہاں دیکھو سورج کتنی دور ہے، اب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، بیٹھنا محال ہو جاتا ہے 5 جگہوں میں، اور جو وہاں کی حرارت اور شدت ہے گرمی کی، جہنم کی، اللہ پاک ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ راستے میں اس کو پیاس لگی، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا پانی لے کر ذرا اس کے راستے میں جاؤ، جس راستے پہ یہ آ رہا ہے نا، سیر کر رہا ہے وہ گرم علاقوں کی، تو راستے میں ذرا پانی لے کے جاؤ اس کے سامنے۔ اب اس کو پیاس لگی، بڑی شدت کی پیاس لگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اس فرشتے کے ہاتھ میں اس نے پانی دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے بڑی پیاس لگی، آپ پانی پلاؤ۔ فرشتے نے کہا اللہ کا حکم تھا۔ فرشتے نے فرمایا پانی مل جائے گا لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، فری میں نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے پوچھا جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی کہ کیا اس کی قیمت ہے؟ فرشتے نے کہا اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ 500 سال کی ریاضتیں، ذکر و اذکار، سجدے، عبادتیں، 500 سال کی، یہ اس ایک پانی کے پیالے کی، ایک گلاس پانی کی قیمت ہے۔ یہ 500 سال کی عبادت دے دو، یہ پانی لے لو۔ اس آدمی پر اتنی تکلیف تھی پیاس کی وجہ سے، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس 500 سال کی عبادتیں ہیں، وہ مجھ سے لے لو، پانی دے دو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرشتے نے پانی دیا، پی لیا۔ اللہ نے واپس بلایا اس کو لے کر آؤ۔ آدمی سے پوچھا بتا کیا ہوا، پانی پی لیا تو نے؟ ہاں یا اللہ پیا ہے۔ کیا دیا اس کے بدلے میں؟ فرمایا یا اللہ 500 سال کی عبادت، ایک گلاس پانی کی قیمت میں نے دی ہے۔ اللہ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے یہ تو ایک گلاس پانی کی قیمت ہے تیری 500 سال کی عبادت، بتا میں نے تجھے تیری زندگی میں کتنا پانی پلایا ہے، کتنا پانی پلایا ہے۔ وہ کھانا تو الگ ہے، روزی الگ ہے، میری اور نعمتیں الگ ہیں، ایک گلاس پانی کی قیمت تیری 500 سال کی عبادت ہے، میں نے تجھے کتنا پانی پلایا۔ اس وقت پھر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ میرے دوستو آج اللہ نے ہم پہ نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ وہ اللہ ماں سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یہ رو رو کے اس بات کی نصیحت بڑوں کو کرتا ہے کہ اے بڑو، اے میری امی، اے میرے ابو، اے میرے دادا جان، اے میرے نانا جان، اے میرے چچا جان، اے میرے تایا جان، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، آج میں روتا ہوں، میری تکلیفیں دور ہوتی ہیں، تم رب ذوالجلال کے سامنے رو، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا